بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم مفتی رئیس احمد صاحب اور عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، سچ پوچھیے تو میں یہاں آپ کو خطاب کرنے، کسی قسم کی واضح نصیحت کرنے نہیں آیا تھا. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو یہاں کام کرتا ہوا دیکھوں، جو کچھ آپ یہاں سیکھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں چند کلاسوں کا معائنہ کر چکا تھا. اس دفعہ میرا ارادہ تھا کہ مزید کچھ سرگرمیاں جو آپ کے نئے کیمپس میں اس پہاڑی کے اوپر پچھلے شاید 1 سال سے آپ منتقل ہوئے ہیں، اس منتقلی کے بعد یہاں مزید کیا نئی سرگرمیاں وجود میں آئی ہیں جس کو آپ ذرا بڑی ہی فعالیت اور جوش اور انہماک کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اس کا براہ راست مشاہدہ کروں اور آپ سے کچھ سیکھوں، نہ یہ کہ آپ کو کچھ سکھاؤں، اور آپ سے بات چیت کروں. یہ ہے میرا اصل مقصد یہاں آنے کا. تو سب سے پہلے تو میں اسامہ کو اور دوسرے جنہوں نے تلاوت کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے یقین ہے جنہوں نے نعت پڑھی ایسے ہی نعت اور بھی بچے پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی اسامہ کی طرح اور بھی بچے تلاوت کر رہے ہیں. کیا آپ کے درمیان کوئی مکمل قرآن کا حفظ بھی کر لیا ہے کسی بچے نے؟ ابھی حفظ نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے آپ کا کہ آگے حفظ ہو جائے گا. تو جیسا کہ میں نے کہا، مجھے آپ سے بات چیت کرنی تھی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں گویا ایک اعتبار سے اس کا ایک حصہ بننا تھا کچھ وقت کے لیے. تو چلیے تھوڑی دیر ہم بات چیت کرتے ہیں. جو چیز میں نے یہاں آ کے نہیں دیکھی، سابقہ میری جو وزٹ تھی اس میں کچھ مونوگرام وغیرہ پر میں نے کوئی گہری نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن اس وقت میں نے دیکھا کہ مونوگرام پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے عربی کا، العلم نور. یہ بہت بامعنی ہے. العلم نور کیا مطلب ہے؟ العلم نور، علم نور ہے، اور نور کا مطلب روشنی ہے. یعنی انسان جو ہے صرف آنکھ سے ہی نہیں دیکھتا بلکہ علم سے بھی دیکھ سکتا ہے. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر بینائی سے اپنی حکمت کے تحت محروم کیا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر پیدا کیا، کسی کو غریب، کسی کو اونچے قد کا، کسی کو پست قد کا. اس طرح کے کچھ فرق اللہ نے اپنی حکمت کے تحت رکھے ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بادشاہ کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی ایک معمولی مزدور کے گھر میں. تو یہ خدا کی اپنی حکمت ہے. لیکن جو جہاں پیدا ہوا ہے، جس حال میں پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ جواب دہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کالا ہے، یا وہ کیوں مزدور کا بیٹا ہے، یا وہ کیوں بادشاہ کا بیٹا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں یا اس دنیا میں کوئی بھی انسان یہ سوال نہیں کر سکتا. لیکن پیدا ہونے کے بعد جو اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو ملا ہے، جہاں سے آپ نے آغاز کیا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اپنے عقل و شعور کا کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد جب کہ آپ باشعور ہو جاتے ہیں، جواب دہ ہو جاتے ہیں، تب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیا بنا رہے ہیں. جو غریب ہیں، ضروری نہیں ہے کہ غریب پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ عمر بھر وہ غریب رہے، اور ایسے بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بادشاہ ہوا ہے وہ ساری عمر بادشاہ ہی رہے. انقلابات آ جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، بغاوت ہو جاتی ہے، بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں اور فقیر امیر ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جو تبدیلیاں آتی ہیں عام سماجی حالات کے تحت، ایسے ہی انسان کی جو حیاتیاتی کچھ خامیاں ہیں جن کو لے کر وہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بہرا ہے، کوئی گونگا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ بینائی کے بغیر پیدا کرے تاکہ آپ علم کے نور سے دیکھ سکیں. شاید یہ اس کی مصلحت ہے، اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ بہت سے بینا لوگوں سے بہتر نابینا بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے قرآن میں ہے کہ إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. تو جو سرگرمی آپ نے اپنائی ہے کہ
نابینا ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی باقی صلاحیتوں کو، دماغ کو، حافظے کو، گویائی کو، زبان کو، اور اپنے جسم کو، اور اپنی سمجھ کو، اپنے وقت کو بامانہ طور پر علم کے حصول میں، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کے حاصل کرنے میں گزارے ہیں، یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس سلسلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے بہت سے لوگ جو کہ نابینا نہیں ہیں وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر قرآن اور حدیث اور اس کے تحت انسان کی زندگی کے مقصد کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ قرآن میں بھی اور اسی طرح دوسری مقدس کتابوں میں، جیسے بائبل، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تورات ہے کس پیغمبر کو دی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ زبور ہے کس پیغمبر کو دی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ صحف ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کو صحیفے بھی دیے گئے۔ تو ان سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے وقت کے بڑے بڑے دانشوروں کو قرآن، انجیل، تورات، زبور میں اندھا کہا گیا۔ یہ وہی اندھے ہیں جنہوں نے آنکھ رکھتے ہوئے بھی خدا کی معرفت حاصل نہیں کی، جنہوں نے آنکھ رکھتے ہوئے بھی یہ جانا نہیں کہ اس دنیا میں وہ کیوں آئے ہیں۔ اس دنیا میں انسان آیا ہے تاکہ وہ دو کام کرے، خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ ایک طرف وہ اپنے آپ کو خدا کا سچا، مخلص، موحد، عابد بنائے، اللہ کی بندگی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بندے ہیں، اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں، خاص طور سے انسان، ان کے لیے وہ نفع بخش بن کر رہے، ان کا خیر خواہ بن کر رہے، یعنی آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ یہ دو گنا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالکل صحیح و سالم ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، اس کے پاس ہاتھ پیر سب سلامت ہیں، وہ بول سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ دنیا کی ہر آسائش کو حاصل کر سکتا ہے اور انجوائے کرتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، مگر اپنی زبان سے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی آنکھ سے وہ بری بات دیکھتا ہے اور اس کا پرچار کرتا ہے، کسی کا عیب نہیں چھپاتا بلکہ اس کے عیب کو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے بدنام کرتا ہے، تو ایسا شخص حقیقت میں آپ سے زیادہ، کسی بھی نابینا سے زیادہ اندھا ہے، کہ اس نے جانا نہیں کہ جس چیز کو وہ کھول رہا ہے اسے چھپانا ہے، جس چیز کو وہ توڑ رہا ہے اسے جوڑنا ہے۔ ایسے تخریب کار، ایسے فتنہ پرور، ایسے ضرر انگیز، دوسروں کو ایذا پہنچانے والے لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، یعنی بہتر ہوتا کہ ان کی آنکھ نہ ہوتی، ان کے حق میں اچھا تھا کہ وہ بہرے ہوتے، وہ گونگے ہوتے، ان کے ہاتھ پیر نہ ہوتے، تاکہ وہ برائی کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور جو آپ کا مدرسے کا شعار ہے یا مونوگرام ہے، اس میں لکھا ہے العلم نور، اس پر خوب غور کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ علم کی روشنی سے دنیا کو دیکھیں، اور علم کی روشنی سے دنیا کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو پہچانیں، سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے شکر گزار بنیں، جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ یہ زندگی، اس زندگی کی جو کچھ بھی آسائشیں آپ آنکھ کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں، علم اور دانش کی باتیں آپ سن سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے حافظہ دیا ہے اسے یاد رکھ سکتے ہیں، اس کی مشق کر کے دوسروں کو اسے پہنچا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بے شمار نابینا تاریخ میں ہوئے ہیں، ماضی میں اور حال میں، جو بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ مثال کے طور پر قدیم عربی دور میں بڑے بڑے شعراء اور ادباء بھی نابینا ہوئے ہیں، جیسے ابو العلا المعری بہت مشہور شاعر ہے، اور اس کی شاعری آج تک بے مثال ہے، لازوال ہے۔ ان کے اوپر علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاعر کسی ترکیب سے ہو مات، یہ خان تر و تازہ معری نے جو دیکھا،
کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اس کی کتاب ہے غفران الغفران، رسالۃ الغفران اور اللزومیات یا لزوم ما لا یلزم، اس کتاب میں اس نے ایسی شاعری کی ہے جو اس کے بعد آج تک نہیں کی۔ شاعری میں عام طور پر آخر کے حرف کا ایک قافیہ باندھا جاتا ہے، اس نے قافیے کے ساتھ ساتھ جو ردیف قافیے کے الفاظ ہیں اس سے پہلے کے بھی الفاظ میں ہم آہنگی اور موزونیت پیدا کی، یا آخر کے جو ردیف ہے قافیہ ہے اور اس سے بھی پہلے کے بہت اس کی پیچیدہ اصطلاحات ہیں جو میں یہاں اس وقت بولنا نہیں چاہتا، تو اس کا اثر عالمی شاعری پر بھی پڑا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی جو کتاب ہے عالمی ادب میں بہت مشہور کتاب ہے، اس کی ڈیوائن ڈانٹے ایک مصنف ہے اٹلی کا، اس کی کتاب ہے ڈیوائن کامیڈی یعنی تربیہ الہیہ۔ یہ کتاب اصلاً المعرری کی شاعری پر، اس کے رسالۃ الغفران پر مبنی ہے، اسی سے اس کی پورا یعنی جس کو تھیم کہا جاتا ہے پورا اس کا تصور اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو ابو الاعلیٰ معرری خود نابینا تھے جیسے آپ ہیں، لیکن وہ عربی زبان و ادب کو اور عالمی ادب کو انہوں نے اپنے فکر سے، اپنی دانش سے، اپنے علم سے انرچ کیا، اس کو فروغ دیا، اس پر گہرے اثرات ڈالے، اور ان کی کتابوں کا ترجمہ تقریباً دنیا کی 60-70 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اور ایسے بہت سے بڑے بڑے علماء ہیں۔ معاصر تاریخ میں 20ویں صدی میں مصر کے ایک نابینا شخص تھے، آپ کی طرح ان کی تعلیم ایک مدرسے سے شروع ہوئی اور پھر اس مدرسے میں پہلے انہوں نے حفظ کیا، بھول گئے بیماری کی وجہ سے، دوبارہ حفظ کیا، پھر اسکول کی تعلیم حاصل کی، ازہر کی تعلیم پوری کی، اس کے بعد وہ مصر سے فرانس گئے، پیرس میں رہ کر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، نابینا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اس میں بھی وہاں پر سوربون یونیورسٹی میں سب سے زیادہ نمبرات لیے، جو انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اور ابن خلدون کی کتاب المقدمہ پر نے ان کے سماجی نظریات پر وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، اور جس سے ان کی بہت پذیرائی ہوئی۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر مصر میں انہیں وزیر تعلیم بنایا، تو انسان جو ہے یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ طٰہٰ حسین مصر کے تقریباً 15 سال وزیر تعلیم رہے، وزارت المعارف، اور اس دوران ان کی 150 کتابیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد 150 کتابیں چھپی تھیں، 150 کتابوں کے مصنف، اور تقریباً 15 کتابوں پر بہت سارے سیریلز بنے، ٹی وی سیریلز وغیرہ۔ کبھی انہوں نے یعنی 8 سال کی عمر میں کچھ چیچک کا مرض ہوا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر ان کی بصارت ختم ہو گئی۔ بچپن میں نابینا نہیں تھے لیکن کمزور تھیں آنکھ، پھر چیچک کی بیماری کے بعد وہ مکمل طور پہ آنکھ سے محروم ہو گئے اور ساری عمر نابینا ہو کر انہوں نے تعلیم پوری کی اور وزیر کی حیثیت سے تعلیمی ترقی کا ایک بہت نئے باب کا اضافہ کیا مصر میں، اور 100 سے زائد 150 تقریباً ان کی چھوٹی بڑی مل کر 150 سے زائد کتاب۔ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں نے شروع میں جو بات کہی، 2 جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنا ہے، وہ جو 2 جذبے یا 2 شعور جو علم سے آتے ہیں، العلم النور، علم روشنی ہے، یہ بجلی کی روشنی نہیں بلکہ شعور کی روشنی، عقل کی روشنی، اور عقل کی روشنی کا مطلب ہے زندگی کا مقصد پانا، یہ جاننا کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ یہ ساری کائنات، یہ آپ ٹھیک ہے دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کو ہواؤں کے لطیف جھونکے، جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ہوا کا جو نرم خرام جھونکا آتا ہے، آپ کی جلد کو چھو کر گزرتا ہے، آپ کے بالوں کو مس کرتا ہے، آپ کے بالوں کو ہلاتا ہے، کپڑوں، اس سے آپ کو لطف آتا ہے، ایک احتزاز، ایک پرکیف، ایک پر نشاط انگیز احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہوائیں کون پیدا کرتا ہے؟ کہاں سے آتی ہیں؟ ان ہواؤں کو جیسے آپ نہیں دیکھتے میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب جب آپ سوچنا شروع کریں
علم کی روشنی میں۔ تو ایک خدا شناس انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ مفت میں میرے خالق نے مجھے ایک ایسی کائنات میں بھیجا ہے جہاں مجھے زندہ رہنے کے لیے، آسودہ رہنے کے لیے روز بروز لمحہ بلمحہ میرے نشو و نما کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ بے قیمت، بلا قیمت اور بے حساب اس نے مہیا کر رکھا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہوا۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی یہ ہوا رک جائے کا مطلب بالکل ختم ہو جائے، یہ آکسیجن اور کا جو مرکب ہے ہائیڈروجن وغیرہ کا، مختلف گیسوں کا، تو ظاہر ہے تمام جاندار چیزیں، درخت، چرند پرند، جانور، میں، انسان، تمام انسان مر جائے 1 گھنٹہ اگر ہمیں سانس نہ ملے، ہوا نہ لے سکیں، ہم سانس نہ لے سکیں۔ اس کا تجربہ کرنا ہے، آپ اپنی ناک اور منہ جو ہے بند کریے، دیکھیے کتنی دیر تک بند رکھتے ہیں۔ بند کیجئے، سب کریے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، بہت زیادہ کسی کی لمبی تو اب العلم نور، علم روشنی ہے جو ہمیں زندگی کے مقصد سے، حقائق حیات سے آشنا کرتا ہے۔ اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، وہ ایک ہے، الصمد ہے، یعنی ہر چیز کے بغیر وہ موجود رہ سکتا ہے لیکن کوئی چیز اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ جس کا وجود کسی چیز کی محتاج نہیں، اسی لیے وہ خدا ہے، مگر ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ہم سانس لینے کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں، اور وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے یہ جانا کہ ہم اس کی ضرورت ہوگی، اس لیے ہوائیں اس نے مفت مہیا کی۔ ورنہ ہواؤں کی طرح اگر ہمیں جیسے دوسری اور چیزیں ہیں، یہ چھت ہے، یہ کپڑے ہیں، موزے ہیں، جوتے ہیں، یہ سب کہیں جا کے روز لانا پڑتا۔ پانی ہے، پانی جیسا ہے، پانی کے بغیر ہم 1-2 دن رہ سکتے ہیں، 2-3 دن رہ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ بچے تھائی لینڈ کے غار میں پھنس گئے تھے تو 8 یا 9 دن رہ گئے وہاں، نہ پانی نہ پورا، ادمری حالت میں پائے گئے۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کی جس تناسب سے جتنی سنگین ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی حیثیت سے اسے مہیا کیا۔ پانی کی ضرورت ہوا سے کم ہے تو اس کا تناسب اور مقدار ہوا سے کم ہے۔ پانی دنیا کا 3/4 حصہ پانی، دنیا کا 3/4 حصہ پانی، ہمارے جسم کا تقریباً 90% حصہ پانی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، مگر اس سے بھی فائق جو غیر محسوس چیز، جو محسوس ہے لیکن غیر مرئی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہوا ہے۔ ہوا کے ذریعے ہر متنفس زندہ، اسی لیے جاندار کو متنفس کہتے ہیں، سانس لینے والا۔ سانس کا مطلب ہے جس کا دار و مدار ہوا پر۔ آگے آپ اگر مدرسے کی تعلیم حاصل کریں گے تو اس میں گلستان ایک کتاب ہے، گلستان سعدی، اس کا پہلا جملہ ہے مقدمے میں کہ ہر نفسے کے درونی آئے باعث افزائش حیات نہیں باشد، کہ جو سانس اندر لیا جاتا ہے یا لی جاتی ہے، مذکر کہیں یا مؤنث، اس سے ہماری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ہر نفسے کے بیرونی آئے، اور جس سانس کو ہم جب اندر لیتے ہیں، سانس تو ظاہر ہے اس کو اندر ہی نہیں رکھتے ہیں، اس کو باہر بھی کرنا ہے۔ آپ سانس لیتے جائیں، وہ لمبا سانس لینا جسے کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک لمٹ آئے گی کہ پیٹ ہوا سے بھر گیا، اب اس کے بعد دم گھٹنے لگتا ہے تو اسے باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو مسلسل ہم غیر محسوس طور پہ سانس اندر لیتے ہیں اور باہر چھوڑتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اندر لیتے ہیں تو وہ زندگی بخش ہے، ہماری حیات میں اضافہ کرتی ہے، اور جب باہر نکالتے ہیں اس کو تو وہ راحت بخش ہے، اس سے سکون اور آرام ملتا ہے۔ ورنہ اندر ہی اندر دم گھٹ جائے گا، سانس اندر لیں اور پھر اس کے بعد باہر نہ نکال سکیں تو گئے کام سے، تب بھی دم گھٹ جائے گا، اور پھر وہ باہر ہی نکال دیں اور سانس دوبارہ واپس نہ لے سکیں تب بھی ہم
مر جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ پس برہر نفس سے ایک سانس پر 2 شکر واجب ہے. صرف ایک سانس پر 2 شکر. اور ہم نہ جانے کتنے لاکھ بلکہ کتنے ہزار لاکھ بار روزانہ سانس لیتے اور چھوڑتے. یہ ہے خالق کی معرفت جو علم کی روشنی سے ہمیں پانا ہے کہ ہم اپنے وجود کو اور اپنے گرد و پیش کی اس پوری دنیا کو، کائنات کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور جو اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے انسان کی بامانہ زندگی کے لیے برپا کیا. اور ہماری زندگی میں معنویت آئے گی جب ہم علم کی اس روشنی سے اس حقیقت کا شعوری طور پہ پتہ چلائیں. اس حصے کو جب ہم نے جان لیا تو دوسرا مرحلہ ہے مخلوق کی خدمت، کہ آپ کے وجود سے آپ دوسروں کو فیض پہنچائیں. آپ ایسے کام کریں، ایسی باتیں بولیں، ایسی سرگرمیاں وجود میں لائیں جن سے دوسروں کو نفع پہنچے. تو دوسروں کے لیے نافع اور خدا کے لیے عابد بن کے رکھنا چاہیے. یہ 2 طرفہ مقصد ہے ایک انسان کی زندگی کا، جس میں اگر کوئی آنکھ رکھنے والا ناکام ہو جائے تو اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں، اور کوئی نابینا اگر اس کو پا لے اور اس کو اپنا لے اور اس کو پورا کرے تو اس سے بڑا بینا اور بابصیرت کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ بڑے بڑے آنکھ والوں سے زیادہ بابصیرت بن کر آپ اس دنیا سے جھک سکیں، اس دنیا میں جئیں اور بابصیرت بن کر اللہ سے ملیں. اور وہ علم کی روشنی سے آئے. اور علم کی روشنی پانے کے لیے آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقولے میں جھلکتی ہے کہ عقلمند انسان وہ ہے جو ہر دن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا عقلمند انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دن بھی ایک نئی بات سیکھے بغیر اگر گزر گئے تو وہ میرے لیے موت کے برابر ہے. وہ دن میری زندگی کا حصہ ہی ہے. اذا انقضى علي يوم ولم ازدد فيه علما يقربني الى الله فهو ليس من عمر. کوئی دن گزر جائے اور اس دن میں کوئی ایسی بات نہ سیکھ سکوں جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کروں. اور اللہ کا قرب جیسا کہ میں نے کہا یا تو اللہ کے شکر سے حاصل ہوگا، اس کی معرفت سے حاصل ہوگا، یا اس کی مخلوق کی خدمت سے حاصل ہوگا. الخلق كلهم عيال الله وخيركم خيركم لعيال الله. کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، اور اللہ کی نظر میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے گھرانے کے لیے بہترین. انفعهم لعيال الله، جو اللہ کی عیال کو، مخلوق کو سب سے زیادہ فیض پہنچائے. تو اس ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو علمی ترقی کے لیے یعنی اپنے آپ کو ایسا بابصیرت انسان بنانے کے لیے جو بہت سارے آنکھ والوں سے بھی زیادہ ان کے لیے بھی قابل رشک ہو، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا والوں کی نظر میں بھی وہ انسان بہتر ہو، بابصیرت کہلائے، دور اندیش کہلائے، نفع بخش کہلائے. تو وہی ہو سکتا ہے جو علم کی روشنی ان 2 طرفہ مقاصد کے حصول کے لیے اس کے لیے تگودو کرے، اپنی عمر کھپائے. تو مجھے امید ہے آپ اس بات کو اور سوچیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کا روزانہ جو آپ نیا دن صبح کرتے ہیں، ہواؤں کا جھونکا جب آپ کے چہروں کو مس کرتا ہو تو آپ فوراً غور کریں کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے. ابھی پنکھا چلنا بند ہو جائے تو آپ فوراً محسوس کریں گے بجلی چلی گئی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سانس رک جائے، کیونکہ جس کی سانس رک جاتی ہے اس کے بعد اس پوزیشن میں نہیں کو بتایا کہ میری سانس رک گئی. یہ جو زندہ رہ گئے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مر چکا ہے. تو جب تک ہم زندہ ہیں سانس کا یہ تسلسل قائم ہے، اور سانس کا یہ تسلسل قائم ہے کا مطلب ہے کہ آپ کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، چاہے آپ اسے جانیں یا نہ جانیں.
چاہے آپ اس کا شکر ادا کریں یا نہ، لیکن آپ اگر اس کو جان لیں تو آپ آنکھ والوں سے زیادہ روشن آنکھ رکھتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ جو خدا ناشناس ہیں، بڑے بڑے فرعونوں اور نمرودوں سے زیادہ آپ خدا کے مقرب ہیں اور خدا کی نظر میں قیمتی ہیں کہ آپ نے اس کی اس عظیم تخلیق کے منصوبے کو جانا، خدا کی اس کائنات میں کار فرما اس کی حکمتوں کو محسوس کیا، اس کی نعمتوں کو محسوس کیا اور الحمدللہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین جو تمام عالم ہستی کا پروردگار ہے، اس کو ساز و سامان پہنچا رہا ہے، اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس قبل اس کے کہ میں بات ختم کروں، ہماری یہ بات ہوئی کہ روز آپ کو ایک نئی بات سیکھنی ہے، روز اس کے اندر غور کرنا ہے، ہر بات کے ان دو پہلوؤں پر غور کرنا ہے کہ اس بات سے میں خدا کی کس حکمت، کس نعمت کا احساس اپنے اندر زندہ کریں۔ جو بھی آپ سیکھیں، قرآن سیکھیں، دنیا کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کریں، جغرافیہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور اس میں پڑھایا جائے کہ دریا میں کچھ ایسے بھی مقامات ہوتے ہیں جہاں کہ سارا دریا یا سارا سمندر کھاری ہے، لیکن کہیں کہیں اس میں میٹھے پانی کے گویا وہ بھی ہوتے ہیں، تالاب جیسا ایک حصار ہوتا ہے اور وہ پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو فوراً آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ آخر کس طریقے سے ہمارے خالق نے، اس کائنات کے بنانے والے نے ایسی حیرت انگیز چیز بنائی کہ پانی یا سیال کوئی بھی مادہ ہو، دودھ ہے، دودھ میں آپ پانی ڈال دیں، دودھ میں آپ تیل ڈال دیں، دودھ میں آپ کچھ اور ڈالیں، ہر چیز اس کے اندر، ہر سیال مکس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے جو قرآن میں بیان بھی ہوا ہے 2-3 مقامات پر، سورہ الرحمن میں بھی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ایک ہے هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح عجاج، یہ دو سمندر ہیں، ایک کھارے پانی کا ہے اور ایک میٹھے پانی کا، بینہما برزخ وجعل بینہما برزخا، ان کے درمیان میں ایک حاجز ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب فطرت کا مظاہرہ ہے جسے سائنسدان غور کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے کچھ اسباب بتاتے ہیں کہ جو کھاری پانی ہوتا ہے اس میں نمک ہے اور اس کی جو ڈینسٹی ہے، اس کی جو کثافت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو میٹھا پانی ہوتا ہے اس میں کم کثافت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ مل نہیں پاتی۔ لیکن یہ تو صرف یہ بتانا ہوا کہ وہ کیسے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ایسا ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ انسانوں کے لیے ہے، وہ جانداروں کے لیے۔ اسی طریقے سے سردیاں آتی ہیں تو بڑے بڑے سمندروں اور تالاب میں پانی سب جم جاتا ہے، لیکن جو پانی منجمد ہوتا ہے وہ اس کی بالائی سطح پر ہوتا ہے، اس کے اندر پھر بھی اس کی تہ میں پانی سیال رہتا ہے اور اس کا درجہ حرارت زندگی کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ یہ حیرت انگیز چیز ہے، جب اس پہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا خالق کیسا رحیم ہے، کیسا حکیم ہے، اور کتنا اس کا علم اور قدرت وسیع ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ پانی سطح سمندر پر منجمد ہو، کیسی ہی سردی، لیکن نیچے جو آبی جاندار، سمندر کے اندر رہنے والی جو زندہ مخلوقات، ان کی زندگی کے لیے یہ کیا کہ سردی کے نتیجے میں اوپر جو پانی جم جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے نیچے درجہ حرارت زندگی کے لیے موزوں رکھتے ہوئے زندگی کا ساز و سامان خدا فراہم کرتا ہے۔ تو غرض اس طرح کی جب آپ معلومات حاصل کریں تو اس میں آپ کو ظاہری سائنسی کمالات یا مادی چیزیں نظر نہ آئے، خدا کی قدرت، خدا کی رحمت، اس کی حکمت، اس کی رافت اور اس کی جو اور صفات ہیں وہ آپ کو دکھائی دے۔ یہ ہے العلم النور، یہ ہے علم کی وہ روشنی جو نابینا کو بھی بینا بنائے، اس سے خدا کی آپ کو معرفت کا نور حاصل ہو۔ پھر دوسرا پہلو ہے یہ جذبہ کہ اب میں یہ سب جان کے، یہ سب کر کے، کچھ ہنر سیکھ کے، آخر میری زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں کھاؤں، زندگی کو انجوائے کروں، گانے سنوں، تفریح کروں اور مر جاؤں۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنے ذریعے کتنے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ یہ سوچنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کیسے وجود میں آئے، میں کس طرح اس دنیا میں آیا،
میرے ماں باپ کے ذریعے. یہ میرے ماں باپ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کا ذریعہ بنایا. اور ایک بچے کی حیثیت سے میں کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا، نہ میں خود کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں. تو گویا میرا وجود ایک طویل مدت تک میرے ماں باپ پر، جو لوگ میرے آس پاس رہتے ہیں ان پر نربھر رہا، ان پر ڈیپینڈنٹ رہا، ان پر منحصر رہا. تو ظاہر ہے کہ جب اب میں اپنے پیروں پر چل رہا ہوں تو یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے کاندھوں پر چل کر میں آیا. ایسے ہی اپنے ہاتھ سے آج میں لقمہ اٹھا کر کھا رہا ہوں، لیکن ایک مدت تک کسی اور نے اپنے دانتوں سے چبا کر مجھے کھلایا، یا کسی اور ذریعے سے میرے لیے اسے قابل ہضم اور قابل یعنی نگلنے کے قابل بنا کے مجھے فراہم کیا ہے، چمچے سے، ہاتھ سے، یا منہ سے، یا کسی بھی اور ذریعے سے. تو یہ بھی تدبر اور تأمل سے، علم کی روشنی میں غور کرنے سے، یہ جو قرآن اور اسلام کا تقاضا ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخش بنے، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو صدقہ خیرات کریں، وہ بھی اس علمی تحقیق سے، یعنی یہ جاننے کے نتیجے میں پیدا ہوگا کہ میں جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہوا ہوں، بہت سارے افراد کی مشترک تعاون اور رہنمائی اور مدد کا نتیجہ ہے. اور یہاں پہنچ کر ایک مدرسے میں آپ کو اساتذہ کا تعاون حاصل ہے. جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ بریل میں لکھا ہوا قرآن ہو یا اسکول کی کتاب ہو، ظاہر ہے وہ کسی نے کام کیا ہے اس پر، جب وہ آپ کے ہاتھ آئی ہوئی. یہ کاغذ کسی نے بنایا ہے، یہ قلم کسی نے بنایا ہے، یہ ٹیپ ریکارڈر جس کی تلاوت کی ریکارڈنگ یا تقریر کی یا نعت کی ریکارڈنگ سن کر آپ اسے یاد کر رہے ہیں، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے دوسرے لوگوں نے جب یہ فراہم کیا ہے تب آپ کو پہنچا ہے. کہ کپڑے جو آپ پہن رہے ہیں، جو کھانے آپ کھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرف جب انسان علم کی روشنی میں تدبر کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، تو یہ دو طرفہ معرفت خدا اور خدمت خلق کے تقاضے لازمی ایک فریضے کے طور پر آپ اس کا انکشاف کریں، آپ ان کی دریافت کریں. اس سے انسان میں تواضع آتا ہے، پھر وہ کچھ سیکھ کے اس کو گھمنڈ نہیں ہوتا کہ میں سب کچھ، کیونکہ آپ تنہا ہیں ہی نہیں، کوئی انسان تنہا نہیں. ایک بہت مشہور کتاب ہے بڑے سائنسدان کی، اس کا نام ہی ہے مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، ہنری کیریسی موریسن کی، کہ انسان تنہا کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں وہ آیا ہی ہے کسی کے لانے سے، وہ ہے خدا. پھر خدا نے جب پہلے انسان اور پہلی خاتون کو، پہلے مرد اور پہلی خاتون یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا. تو تبھی سے ایک دوسرے پر، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انحصاریت، ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھنا، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو یا کوئی کام کرنا. انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہے اور تواضع آتا ہے، تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح غور کرنے سے، اس صحیح سوچ سے، اور روز یہ کرنا ہے، ہر لمحہ کرنا ہے. روز یہ سوچ کر اٹھنا ہے کہ ٹوڈے آئی ول بی بیٹر دین یسٹرڈے، آج مجھے کل سے اچھا بننا ہے. خدا کی معرفت میں بھی ایک قدم آگے بڑھانا ہے اور انسانوں کی خدمت میں بھی ایک قدم آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے کہ ہماری بات ختم ہو، آج بتائیے کہ سب سے اچھی چیز آج ہے، اس ہفتہ، ایک ہفتے کے اندر آپ نے کیا سیکھی؟ کوئی بھی ایک بات بتائیے، ہاتھ اٹھائیے جس کو کچھ بتانا ہو کہ میں نے اس ہفتہ یہ بات سیکھی جو مجھے بہت اچھی لگی اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤں یا کسی کو بھی بتاؤں. جس کو کہتے ہیں شیئر کرنا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مشورہ دوں گا ہمارے مفتی صاحب کو اور جو بھی اساتذہ ہیں کہ ہفتے میں ایک دن آدھا ایک گھنٹے کی سرگرمی اس طرح کی رہے کہ ہم نے کیا سیکھا، میں نے کیا سیکھا، میں آپ کو یہ بتا دوں. کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ آپ کوئی کھانے پکانے کی کوئی ترکیب سیکھیں، اس کے بارے میں کوئی مشورہ ہو آپ کو، یا آپ لوگ وہ کرتے ہوں، صبح کی دعا کرتے ہوں ایک ساتھ، کچھ اس طرح کا ہے جسے اسکولوں میں اسمبلی کہا جاتا ہے نا، اسمبلی کرتے ہوں. اس کے بارے میں آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا ہو، کوئی غور، کوئی مشورہ آیا ہو تو وہ بتائیں.
یا آپ کھیل کھیلتے ہوں اس میں آپ کو کوئی مشورہ آیا ہو، یا کوئی نئی ترکیب آپ کے دماغ میں آیا ایسا کرنے سے سب کی لائف بالکل سیدھی چلے گی، یا جیسے ابھی یہ بچے جنہوں نے اتنی اچھی نعت پڑھی، اب نعت پڑھ کے وہ واپس جا رہے تھے تو سب نے کچھ نے کوشش کی کہ ان کو راستہ وہ جگہ بتائیں یا اشارہ کریں کہ ان کو کہاں بیٹھنا ہے، پھر بھی آخر میں ایک استاذ ٹوٹ کر آنا پڑا۔ اب کوئی سوچے کہ ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نہ ہو، کوئی استاد اٹھ کر نہ آئے اور بالکل اندھیرا ہو جائے، لائٹ بھی نہ ہو، استاد بھی نہ دیکھ سکے، سب برابر ہو، تب بھی ہم کیسے اپنا راستہ کسی کو دھکا دیے بغیر یا خود ٹھوکر کھائے بغیر طے کر سکتے ہیں؟ سوچیے، غور کیجیے۔ تو اس میں بہت سے دنیا بھر کے نابیناؤں کی ایک انجمن ہے، ورلڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن، اس میں اس طرح کا سیشن ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ، دماغ کو بھونچال، دماغ میں زلزلہ پیدا یا طوفان پیدا کرنے والا سیشن، جلسہ۔ تو بیٹھ کر مختلف قسم کے تجربے سے، ایک دفعہ ایسے ہی نابینا لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے، ایک مری ہوئی بلی سڑک پہ پڑی ہے، مجھ جیسے کسی آدمی نے پوچھا اس مری ہوئی بلی کے کیا کیا استعمال ہو سکتے، تو نابینا جو سب اس میں شریک تھے اس برین اسٹارمنگ سیشن میں 101 استعمال بتایا، 101 یوز آف اے ڈیڈ کیٹ، کتاب میں اس کو لکھ کر پھر چھاپا گیا۔ ایک نے کہا کہ اس کے بالوں کو نکال کر اس کی کنگھی، وہ برش بنایا جائے گا، پینٹنگ کا برش، چلو ایک آئیڈیا یہ، اس کے بال کام ہے، کھال نکال کر جو ہے اس کا پرس بنایا جا سکتا ہے، لیڈیز پرس، اور بھی کچھ چمڑا جہاں استعمال ہوتا ہے وہ ہوگا، ہڈی کے ذریعے کنگھی ہے، اور دوسری اور چیزیں جو استعمال کرتے ہیں وہ ہڈی کی کنگھیاں وغیرہ، گوشت وغیرہ کر کے اور جانوروں کو یا اس کو کھلاتے ہیں وہ ہے، اس کے دانتوں کا کسی نے کچھ اور استعمال بتایا، آنکھیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی انسان کو لگے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز درست ہو، صحیح، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں، جس کو جو سمجھ میں آئے گا۔ تو انہوں نے مختلف قسم کے آئیڈیاز دیے جو 101 ہے ان کتاب میں لکھے ہوئے، 101 یوز آف اے ڈیڈ کیٹ، ایک مری ہوئی بلی کے 101 استعمال۔ وہ 101 کا لفظ انگلش میں ایسے ہی جیسے عربی یا اردو میں ہم بولتے ہیں 70 بار بول چکا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹ 70 بار، وہ 100 بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ ہفتے میں ایک طرح کا اس طرح کا مشغلہ رکھیں کہ برین اسٹارمنگ، اپنے دماغی طوفان کا ایک جلسہ، تو اس میں کوئی بھی ایک سوال لے کر کہ ہم لوگ جب اترتے ہیں زینے سے تو بہت شور ہونے لگتا ہے، اب کیسے کریں کہ ہم شور کے بغیر اتریں، آئیڈیا دیجیے، اس میں کچھ قابل عمل نظر آئے گا، 100-50 مشورے دیے جائیں، ایک دو مشورہ کام کا ہوگا، اس پہ عمل کر کے دیکھیے، نہیں اس میں فائدہ ہوا اگلے سیشن میں کوئی دوسرا وہ کیجیے۔ تو وہ جو ورلڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن ہے اس میں کسی نے مشورہ دیا کہ جو نابینا ہے، پہلے جو نابینا چلتے تھے راستوں پہ، اندھا ہے بھائی، اندھا ہے، ذرا دیکھ کے چل، اس طرح کا کچھ آواز لگاتے تھے، تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے بجائے ایک سفید لاٹھی اور جس میں آواز آتی، سفید لاٹھی لے کر وہ چلیں، اور آواز نہ بھی آئے تو سفید ہوگی تو اندھیرے میں بھی وہ سفید رنگ نظر آ جائے، تو اس کو وائٹ اسٹک کہتے ہیں۔ تو اس پر باقاعدہ وائٹ اسٹک ڈے، العصا البیضاء، عالمی سطح پر ایک دن منایا جاتا ہے سفید چھڑی کا، جو دنیا بھر میں نابینا لے کر، وہ بھی فولڈنگ چھڑی، یعنی وہ فولڈ ہو کر آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، کرتے کی جیب میں، مسواک کے برابر ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا انہیں ہم خط و کتابت کریں گے تو شاید وہاں سے فری بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ بھی گویا آئیڈیا، یہ مشورہ کسی نابینا نے دیا تھا، اس کو کچھ اور لوگوں نے غور کیا اور پھر اس پر عمل بھی ہو گیا، اور دنیا بھر میں شاید 14 جولائی کو وائٹ اسٹک ڈے منایا جاتا ہے، یعنی سفید چھڑی کا دن۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ نابینا لوگوں کا خاص دن ہے وائٹ اسٹک ڈے، 15 جولائی اکتوبر پہ دے، تو سفید چھڑی کرے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی عالمی سطح پر آپ اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، میرا یہ مقصد ہے۔ تو وہ آئے گا جب ایسا ایک فری گفتگو کا ایک ماحول آپ رکھیں گے، اور روزمرہ خود اپنے ساتھ ایک نشست آپ رکھیں گے کہ آج میں نے کیا سیکھا، کیا کیا نئی باتیں میں نے آج سیکھی۔ اس کو اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ لیجئے، کسی کو بول سکتے ہو تو بول لیجئے، کسی کو املا کرا کے
لکھوا سکتے ہو کسی استاذ کو یا دوست کو یا والدین کو تو ریکارڈ کرا لیجئے کہ آج میں نے یہ سیکھا، آج میں تو یہ جو طاہا حسین صاحب تھے جن کا میں نے نام لیا، جو 15-20 برس مصر کے وزیر تعلیم رہے اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے سیرت النبی پر، اسلامی تاریخ پر، حضرت عثمان کی سیرت پر اور حضرت علی کی سیرت پر کتابیں، علی و بنو اور عثمان اور حسن اور حسین پر، سیرت پر ان کی 3 کتابیں، الوعد الحق اور علی ہامش السیرہ اور ابن خلدون پر وغیرہ وغیرہ. تو وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ کسی کو املا کراتے تھے اور ان کی لوگ لکھتے تھے. اور آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ انہوں نے یونانی زبان بھی سیکھی، کئی یونانی فلسفیوں کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے. یہ سب آپ اپنے اندر یہ عزم پیدا کیجئے کہ العلم نور، علم کی یہ روشنی جو تمام بینائیوں کی کا بدل ہے، ہر محرومی کا بدل ہے. علم جو ہے وہ ہر محرومی کا بدل ہے. علم کے ذریعے آپ خود متحرک ہو سکتے ہیں اور ہر ساکن کو متحرک کر سکتے ہیں، ہر جامد کو آپ سیال بنا سکتے ہیں علم کے ذریعے. یہ روشنی آپ حاصل کریں اور ان 2 طرفہ مقاصد کے لیے حاصل کریں اور اپنی سرگرمی کو بڑھائیں. روز یہ سوچیں کہ میں کیا نئی بات سیکھ رہا ہوں اور جو نئی بات سیکھ رہا ہوں اس کی بنیاد پر میں کیا نیا کام کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں جس سے میرے ساتھ رہنے والوں کو فیض پہنچے اور انسانیت کو میں فائدہ پہنچا سکوں اور یہاں بیٹھے ہوئے میری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی معرفت اور اپنے بندوں کی خدمت کا صحیح جذبہ، سچا جذبہ اور اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.